JUI کا موقف لیں گے کہ تحریک انصاف کی طرف سے آنے والے بیانات اور PTI کے اپنے اندر انتشار کا اس اتحاد پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور بات کریں گے JUI کے سینئر رہنما حافظ عبداللہ سے۔ بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ سر یہ بتائے گا کہ عید کے بعد جو تحریک چلنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور پورے اپوزیشن الائنس کی، کیا تحریک انصاف اور JUI کے درمیان اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ امکان اس کا موجود ہے، یا پھر جو بیانات پچھلے دنوں آئے ہیں اور مزید بیانات کا سلسلہ جاری ہے تحریک انصاف کی طرف سے، گنڈا پور صاحب کی طرف سے، یہ اتحاد بننا مشکل لگ رہا ہے؟ کیا لگ رہا ہے یہ بن پائے گا اتحاد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سمر صاحب۔ دیکھیے سمر صاحب، بنیادی طور پر تو ماضی کے بارے میں بار بار ہم کہہ چکے ہیں، ہمارے اور PTI کے درمیان جو تلخیاں ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری قیادت کی بصیرت، فہم اور فراست کی وجہ سے، اور PTI والوں کی جو رویے ہیں، ان کی جو روش ہے، جو طرز ہے، مولانا صاحب کے پاس بار بار ان کا آنا، JUI کی قیادت کے پاس، تو اس سے کافی تلخیاں کم ہوئی ہیں اور فاصلے بھی کم ہوئے ہیں۔ عید کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں جو ماضی میں ممکن نظر نہیں آ رہے تھے، عید کے بعد ہو سکتا ہے وہ ممکن ہی نظر آ جائے۔ ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ جو تحریک انصاف کی طرف سے مسلسل تنقید آ رہی ہے JUI کے بارے میں، مولانا صاحب کے بارے میں، گنڈا پور صاحب نے بھی 2 روز پہلے پھر انہوں نے سخت گفتگو کی ہے، اور جس پہ ریاکٹ بھی کیا آپ کے پارٹی کے ترجمان اسلم غوری صاحب نے بھی، اور دوسرا تحریک انصاف کے اندر کافی زیادہ کھینچا تانی چل رہی ہے، وہاں اندر تحریک انصاف کے کافی زیادہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، تو ایسے میں ایک اتحاد کا بن پانا، اس اتحاد کا اپنے اہداف کو حاصل بھی کر لینا کامیابی سے، یہ ممکن نظر آ رہا ہے کیا؟ جمعیت علماء اسلام نے وسط ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، خواہ ہم پر گولہ باری ہی کیوں نہ ہو، اور ان دوستوں کی طرف سے یا ان دوستوں کی صفوں کی طرف سے، PTI کی صفوں کی طرف سے، جو بار بار مولانا صاحب کے ہاں ان کی بیٹھک اسی ایک نقطے پر بار بار بیٹھک ہوتی رہی ہے کہ ہمیں متحد ہو کر اس کرپٹ سسٹم، اس جیلی زدہ اور دانجی زدہ سسٹم کے خلاف ہمیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ان کی صفوں سے اس قسم کی آوازیں آنا جس کا ذکر آپ نے کیا، جیسے گنڈپور کی صورت میں، یا ان کی صفوں میں انتشار کہ ایک فریق الائنس کی ذہنیت ہے، ایک فریق کی، دوسرے فریق کی الائنس کی ذہنیت نہیں ہے، تو یہ مسئلہ JUI کا نہیں ہے، یہ مسئلہ PTI کی اپنے صفوں کا ہے اگر اس قسم کی صورتحال ہے۔ لیکن ایک چیز جو گنڈپور صاحب ہے، پتہ نہیں ہے کیا مجبری ہے ان کے لیے کیا مشکل ہے، ان کی بیماری اور پریشانی کیا ہے، یہ بھی ہم PTI کی قیادت سے یہی گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو لہٰذا اپنے صفوں میں سے یہ چھوٹی موٹی آوازیں ہیں جو ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھائے، یا یہ پیغام عمران خان تک پہنچائے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ایک وسیع اتحاد، ایک وسیع الائنس اس کرپٹ سسٹم کے خلاف، لا قانونیت کے خلاف، ملک میں رول آف لا نہیں، آئین نہیں، اگر آپ آئین کی بحالی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہتے ہیں، تو پھر یہ گولہ بارود جو صرف بارود ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، خالی خول ہے اور چلے ہوئے کارتوس ہے، جمعیت علماء اسلام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا سب سے زیادہ نقصان عمران خان کو اور PTI کو ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ تو پھر حافظ صاحب یہ بتائیں کہ یہ اتحاد کیسے اکٹھا آگے ایک مشن کو لے کر بڑھے گا؟ آپ نے خود ذکر کیا 8 فروری کے انتخابات کا، تو آپ کی پارٹی کا جس صوبے میں زیادہ دھاندلی کا شور ہے وہاں تو جیتی تحریک انصاف ہے، تو مل کے آپ کیسے دھاندلی کے خلاف تحریک چلائیں گے؟ دیکھیں، اس پر میرے خیال میں PTI کو اس موقف کا، بیانیے کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو کچھ ہوا 8 اور 9 فروری کو، یا اس کے بعد جمہوریت کے نام پر جو آمیریت مسلط ہے، یا اس کے بعد جو درباری اسمبلی میں درباری لوگ بیٹھے ہیں جو صرف اس ترانہ گانے کے لیے تیار ہیں جو دربار سے حکم دیا جاتا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس درباری اسمبلی سے اپنے آپ کو چھڑانا ہے تو پھر 4 اسمبلیوں کی بات ہوگی۔ جب ہم ملک میں انتخابات کی بات کرتے ہیں تو ملک میں خیبر پختونخوا بھی شامل ہے، تو ان سے بھی انہوں نے سرنڈر ہونا ہے، پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ اس بڑے کاز کے لیے تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی پھر سے تحلیل کرنا پڑے گی؟ بالکل، میں تحلیل جو بھی مشکل ہو، جو بھی صورتحال بنے گی، میں تحلیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر چاہت یہ ہے کہ اس ملک میں
धांधली हुई इलेक्शन में हम नए इंतखाबात यानी चाहते हैं, हुकूमत तो कुर्बान ये करनी नहीं हो पड़ेगी, आप सकता कह रहे हैं कि खैबर कि पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट कुर्बान करना पड़ेगी उन्हें। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि ईद उल बकरा में कुर्बानी देनी पड़ती है तो पिटाई को भी कुर्बानी देनी होगी। और ये कुर्बानी अगर तहरीक इंसाफ नहीं देती तो फिर भी आगे बढ़ सकते हैं, यानी आप कह रहे हैं आपने मशरूत कर दिया ये मामला कि तहरीक तब आगे बढ़ेगी, आप तब पीटीआई के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे जब वो केपी की गवर्नमेंट छोड़ेंगे। पहले ये एक उनके लिए पहले एक जो है एक स्टेप है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले गवर्नमेंट छोड़ के फिर हमारे साथ आई है या हम आपस में मिल के चलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बस बात है बयानिए की। सही है कि बयानिया हमारा ये होना चाहिए, बयानिया हमारा ये होना चाहिए। इसका मकसद ये नहीं है कि धांधली सिर्फ 3 सूबों में हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ उनकी हुकूमत है, इससे दस्तबरदार होना पड़ेगा। सही है। तो सर इससे आपको लग रहा है कि ये हो पाएगा, तहरीक के साथ छोड़ देगी असम्बली? पहले वो पछता रहे हैं कि हमने पंजाब और केपी की असम्बलियां क्यों तहलील की थी, वहां से हम क्यों निकले थे, वो उस फैसले पे पछता रहे हैं। नहीं, मैं बार बार दोहराता हूँ, मैं कितना आपको यकीन है इसका? आपकी बातें मान गया हूं, लेकिन सर हुकूमत छोड़ना भी तो एक बहुत बड़ा फैसला है। वो कह रहे हैं एक ही स्पेस है हमारे पास जहां से हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी बातचीत भी होती है, कम्युनिकेशन के रास्ते भी यहीं से खुलते हैं, वही गवर्नमेंट ही छोड़ दे तो उनके पास क्या रहेगा फिर? मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरी सिस्टम को ख़त्म करना होगा ना। पूरी जो जमहूरियत के नाम पर जो एक सयाह दब्बा है 4 सूबों में, इसका खात्मा ज़रूरी है। और इसका खात्मा ये है कि मुल्क में नया इलेक्शन हो। तो नया इलेक्शन सिर्फ 3 सूबों में मुमकिन नहीं है, 4 सूबों में नया इलेक्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल्ला साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू की हाफिज अब्दुल्ला साहब की, जिनका कहना है कि तहरीक इंसाफ को बड़े कॉज के लिए यानी मुल्क में नए इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट भी कुर्बान करनी पड़ेगी।